السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے آئی لو مائی اسکول، کلاس سیکنڈ، سبجیکٹ انوائرمنٹل سائنس۔ آئی لو مائی اسکول یہ 5th ٹاپک ہے آپ کے سیمسٹر فرسٹ میں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی 4 ٹاپک جو ہیں وہ آپ نے پہلے ہی اسکول میں کمپلیٹ کیے ہیں، اس لیے آج یہ ٹاپک ہمیں پڑھانا ہے۔ تو دیکھیے اس ٹاپک میں ہمیں اپنے اسکول کے بارے میں یعنی اسکول کے بارے میں پڑھنا ہے، اسکول کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے۔ تو اگر آپ اس ٹاپک کا ورڈ میننگ دیکھو گے تو ہیں آئی لو مائی اسکول، یعنی میں اپنے اسکول سے پیار کرتا ہوں۔ تو جب ہم اپنے اسکول سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اسکول کے بارے میں تو پتہ ہی ہونا چاہیے، وہاں پہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کیسے کلاسز ہوتے ہیں، وہاں پہ اور کیا کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں، کیا سیکھا جاتا ہے وہاں، یہ ہمیں جاننا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسکول کا جو ہیڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پرنسپل۔ اوکے، یعنی جو اسکول میں ہیڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پرنسپل۔ پرنسپل از دا ہیڈ آف دا اسکول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ٹیچرس۔ ٹیچرس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو پڑھانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس، یعنی آپ، یعنی بچے جو اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس۔ اس کے علاوہ یعنی یہ جو تین یہ پلرس مانے جاتے ہیں، پرنسپل، ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس۔ ان چیزوں کے بغیر، ان تینوں کے بغیر اسکول، اگر اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے تو ٹیچرس کن کو پڑھائیں گے؟ اسی طرح اگر ٹیچرس نہیں ہوں گے تو اسٹوڈنٹس کو کون پڑھائیں گے؟ اسی طرح اگر پرنسپل نہیں ہوگا تو ٹیچرس کو کون گائیڈ کرے گا؟ اسی طرح اسٹوڈنٹس کو کون ایڈوائز کرے گا؟ تو یہ جو ہیں یہ تینوں یعنی برابر ضروری ہیں، یعنی اسکول کو مینٹین رکھنے کے لیے، اسکول کو چلانے کے لیے۔ تو دیکھیے اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسکول میں کیسے رومز ہوتے ہیں، کس روم میں کیا کام ہوتا ہے، کس کمرے میں کیا سیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ پہلے ہوتا ہے پرنسپلز آفس۔ پرنسپلز آفس یعنی آفس میں کیا کرتے ہیں؟ جہاں پہ پرنسپل بیٹھتا ہے، پیرنٹس وغیرہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور پرنسپل کے ساتھ بات کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اسی طرح باقی جو ٹیچرز ہیں ان کو آفس میں بلایا جاتا ہے، پرنسپل کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، اسکول کی بہتری کے لیے بات چیت کی جاتی ہیں، میٹنگ کی جاتی ہیں، تو ہو گیا آفس۔ اس کے بعد ہوتا ہے ٹیچرز کے لیے، یعنی جب ٹیچرز کا ویکنڈ ہوتا ہے، یعنی جب ان کو پڑھانا نہیں ہوتا ہے، جب ان کا ویکنڈ ہوتا ہے، لنچ بریک ہوتے ہیں وغیرہ، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اسٹاف روم، ٹھیک ہے، یہ اسٹاف روم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے الگ الگ کلاس روم ہوتے ہیں، یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سب کے لیے الگ الگ کلاس روم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ رومز یعنی مختلف کمرے جو ہوتے ہیں، مختلف کمروں میں مختلف چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو گے، سب سے پہلے دیکھو گے آپ کلاس روم، تو میں نے بولا آپ کو کلاس روم میں بچے پڑھتے ہیں، ٹیچر جب آتا ہے کلاس روم میں اور بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھو گے آپ یہ آرٹ روم، کیا ہے؟ آرٹ روم۔ یہ آرٹ روم میں کیا سیکھتے ہیں؟ آرٹ روم میں جیسے ڈرائنگ ہوتی ہیں، پینٹنگ ہوتی ہیں، میکنگ ڈفرینٹ فنی پروڈکٹس اور ٹوائز، یعنی سمپلی جہاں پہ آپ آرٹ سیکھتے ہو، ڈرائنگ سیکھتے ہو، پینٹنگ سیکھتے ہو، اس کو کہتے ہیں آرٹ روم، ٹھیک ہے۔
تو اس کے بعد آپ دیکھو گے کمپیوٹر روم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر روم. کمپیوٹر روم. کمپیوٹر روم میں کیا سیکھتے ہیں؟ کمپیوٹر روم میں کمپیوٹر سیکھا جاتا ہے. جب آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آتا ہے تو آپ کو وہ کمپیوٹر روم کہیے یا کمپیوٹر لیب کہیے، تو وہ اپنا ٹیچر آپ کو کمپیوٹر لیب میں لے جاتا ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں بتاتا ہے، کمپیوٹر سکھاتا ہے، جیسے پینٹنگ ہے، ورڈ ہے، اور بھی مختلف پروگرامز سکھاتا ہے کمپیوٹر پہ. ٹھیک ہے، تو ہو گیا، یہ ہو گیا آرٹ روم، یہ ہو گیا کمپیوٹر روم. تو اس کے بعد ہیں دی لائبریری. ٹھیک ہے، یہ لائبریری کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے، ایک ایسا ہال ہوتا ہے جہاں پہ بہت ساری بکس ہوتی ہیں، میگزینز ہوتے ہیں، نیوز پیپرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کبھی میگزین دیکھنا ہے، نیوز پیپر دیکھنا ہے، یا کوئی بک پڑھنی ہے، تو آپ اسکول کی جو ہے لائبریری ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے آپ بک حاصل کر سکتے ہو، میگزینز دیکھ سکتے ہو، اسی طرح نیوز پیپرز بھی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی لائبریری. اس کے بعد ہے پلے گراؤنڈ. دیکھیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ، یعنی جب آپ کا جو فزیک بھی اچھا ہو اور دماغ بھی اچھا ہو، جب آپ کی فزیک اچھی ہو یعنی آپ فزیکلی فٹ ہو، تب ہی آپ اچھی اسٹڈی کر سکتے ہو، یعنی اچھے سے پڑھ سکتے ہو. اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہو تو آپ اچھی اسٹڈی نہیں کر سکتے ہو، اچھے سے نہیں پڑھ سکتے ہو. تو اس لیے کیا ہوتا ہے، اسکول میں ایک پلے گراؤنڈ ہوتا ہے جہاں پہ کیا کرتے ہیں، آپ بہت ساری آؤٹ ڈور گیمز کھیلتے ہو، جیسے فٹ بال ہیں، اسی طرح ہیں کرکٹ ہیں، اور بھی جیسے بیڈمنٹن ہیں، ٹینس ہیں، اور بھی مختلف آؤٹ ڈور گیمز کھیلتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہیں سک روم. دیکھیے، جب کوئی بچہ بیمار پڑتا ہے یا کوئی کھیلنے میں زخمی ہو جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کسی بچے کو پرابلم ہو جاتی، تو اس کو کہاں لے جاتے ہیں؟ سک روم میں، یا آپ کہہ سکتے ہو ایم آئی روم میں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس کو ریسٹ کے لیے رکھتے ہیں، وہاں پہ وہ بچے ریسٹ کرتے ہیں، یا اس کو وہاں پہ فرسٹ ایڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سک روم. یعنی جب بھی کوئی بھی بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے کسی بچے کو، تو اس کو پہلے کہاں پہ لیا جاتا ہے؟ سک روم میں فرسٹ ایڈ دیا جاتا ہے، پھر باقی کارروائی کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہو گیا یہ سک روم. اس کے بعد دیکھو گے آپ کیا ہوتا ہے ہمارے اسکول میں. اور ایک چیز میں بھول گیا پہلے، وہ اسمبلی ہال. اسمبلی ہال بھی ہوتا ہے. اسمبلی ہال کس لیے ہوتا ہے؟ جب آپ مارننگ میں اسکول آتے ہو تو پہلے آپ مارننگ اسمبلی کرتے ہو، یعنی پریئر پڑھتے ہو، پریئر کرتے ہو، اللہ سے دعا کرتے ہو. تو سب مل کے بچے جو ہیں اسمبلی ہال میں مارننگ اسمبلی اٹینڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسمبلی ہال جو ہے، اس میں اور بھی مختلف فنکشنز کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا اسمبلی ہال.